وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا حضر المؤمن آتت ملائکۃ الرحمت بحریرۃ بیضاء۔ یہ حدیث پاک حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن کا وقت وصال آتا ہے، بندہ مومن کا وقت وفات ہوتا ہے، اس وقت اللہ کی رحمت کے فرشتے ملائکۃ الرحمہ، اللہ کی رحمت کے فرشتے، چونکہ یہ بندہ مومن کا ذکر ہے، منافق اور کافر کا ذکر بعد میں آئے گا، کیونکہ یہاں کامل مومن کی وفات کا ذکر ہے، اس لیے فرمایا اس کی وفات پر ملائکۃ الرحمہ اللہ کی رحمت کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اور وہ کیسے حاضر ہوتے ہیں؟ فرمایا بحریرۃ بیضاء، سفید رنگ کا ریشم لے کر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے مومن کی وفات پر سفید رنگ کا ریشم لے کر آتے ہیں۔ سوال ہوگا بھی وہ ریشم سفید رنگ کا کیوں لاتے ہیں؟ وہ اس لیے لاتے ہیں کہ اس میں مومن کی روح کو لپیٹا جائے۔ تو یہاں سے یہ سمجھ آئی کہ اللہ مومن کا کتنا اکرام دیکھنا چاہتا ہے، کتنا احترام دیکھنا چاہتا ہے کہ بندے کا جسم بھی لپیٹا جاتا ہے اور اس کی روح کو بھی لپیٹا جاتا ہے۔ جسم لپیٹنے کے لیے کفن کا اہتمام زمین پر ہوتا ہے، اور روح کو لپیٹنے کے لیے کفن کا اہتمام جنت سے ہوتا ہے۔ رنگ اس کا بھی سفید ہوتا ہے، رنگ اس کا بھی سفید ہوتا ہے۔ زمین والے جب کفن کا اہتمام کرتے ہیں وہ بندے ہوتے ہیں، وہ بندے ہیں جو جسمانی کفن کا اہتمام کرتے ہیں، اور روح کے کفن کا اہتمام خود مولا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے بندہ خدا، تیرا کتنا احترام ہے اور تیرا کتنا اکرام ہے، تو اپنی پہچان کرنے کی کوشش کر۔ تو خیر وہ سفید رنگ کا ریشم لے کر جب حاضر ہوتے ہیں تو وہ فیقولون اخرجی راضیۃ مردیہ، وہ بندہ مومن سے مخاطب ہوتے ہیں، اس کی روح سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نکلا۔ بندہ روح کی روح سے، بندہ مومن کی روح سے خطاب کرتے ہوئے وہ رحمت کے ملائکہ اور فرشتے کہتے ہیں تو نکلا اس حال میں کہ رب تجھ سے راضی ہے، تو رب سے راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر حدیث پاک کے اگلے کلمات ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فتخرج کاطیاب ریح المسک، بندہ مومن کی روح یوں نکلتی ہے جیسے خوشبو نکلتی ہے، خوشبو کی طرح بندہ مومن کی روح نکلتی ہے جو کامل درجے کا صاحب ایمان ہے۔ اور پھر وہ فرشتے اس روح کو سفید رنگ کے ریشم میں لپیٹ کر آسمانوں کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ جب ان کا سامنا آسمان کے ملائکہ اور فرشتوں سے ہوتا ہے تو وہ فرشتے آسمان والے جو ہیں وہ بھی اس کی روح کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ما اطیب هذه الريح، ما اطیب هذه الريح، یہ خوشبو کتنی پیاری ہے، یہ خوشبو کتنی پیاری ہے۔ وہ آسمان والے فرشتے بھی اس کو محسوس کرتے ہیں اور اس کی تحسین کرتے ہیں۔ تو اس روح کو بالعموم تو صرف ملائکہ محسوس کرتے ہیں، کیوں؟ بندہ مومن کی روح خوشبودار ہوتی ہے اور اس کو فرشتے محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ خوشبو اتنی ہوتی ہے جتنا کسی کا تزکیہ نفس ہوگا، جس کی روحانیت جتنی زیادہ اجلی ہوگی اتنی خوشبو بھی زیادہ ہوگی۔ تو اکثر اوقات تو ملائکہ تو محسوس کرتے ہی ہیں، مگر اس کا تزکیہ نفس اگر کمال درجے کو پہنچا ہوا ہو تو پھر کبھی کبھار یہ زمین والے بندے بھی اس کی روح کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں۔ اور درود پاک کی یہ کتاب ہے، اہل علم میں اور اہل وظیفہ میں بڑی معروف ہے، جس کا نام ہے دلائل الخیرات۔ اس کے مؤلف ہیں الشیخ حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کو جب دفن کیا گیا تو 40 روز تک، اور بعض بزرگوں نے کہا 4 ماہ تک ان کی قبر سے خوشبو آتی رہی۔
تو پھر اگر میں یہ جملہ کہوں تو بے جانا ہوگا بھی یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ حضور کے غلاموں کی روح کی خوشبو اور قبر سے جب خوشبو آتی ہے تو پھر مقام مصطفیٰ کیا ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تو پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی، سبحان اللہ۔ اور حضور کا جس گلی سے گزر ہو جاتا تھا وہ گلی خوشبوؤں سے معطر ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ ان گلیوں کی بار دیگر ہم کو پھر حاضری نصیب فرمائے۔ آمین۔